آج میں آپ کو ایک ایسا درود پاک بتانے لگا ہوں جو شخص صرف ایک بار، یہ 2 لائنوں کا درود پاک ہے، صرف ایک بار پڑھے گا 7 نعمتیں فوراً اس کو مل جاتی ہیں۔ اور یہ عام درود پاک نہیں، حضور غوث اعظم کا یہ وظیفہ ہے۔ اور کیونکہ 9 محرم الحرام بڑا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور یہ جمعہ بڑا خاص جمعہ ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ نہیں 111 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن صرف ایک بار ہی پڑھنے سے 7 چیزیں فوراً مل جاتی ہیں۔ کیا کیا؟ اس کو سنیے گا، اور ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ 111 مرتبہ کس وقت پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ تا حیات آپ کو کافی ہے، ساری زندگی اس کی فیوز و برکات ملتے رہیں گے۔ کیا کیا فیوز و برکات فوراً بندے پر جاری ہو جاتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلی چیز، جو اس درود پاک کو صرف ایک مرتبہ، کم از کم صرف ایک مرتبہ پڑھے گا، سب سے پہلی چیز کہ کبھی زندگی بھر اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ یعنی رزق میں ایسی برکت آ جائے گی، اتنا رزق آ جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، اور رب وہاں سے اس عمل کے ذریعے، اس درود کے ذریعے رزق عطا فرماتا ہے۔ صرف 2 لائنوں کا ہے درود پاک، جب آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اور جب پڑھیں گے تو اس کی معجزات، اس کی برکتیں فوراً آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ درود پاک جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھیے گا۔ اگر آپ مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، آپ صرف اس کو 111 بار پڑھ لیں، اور یہ آپ کے پاس ایک دولت کا اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا خزانہ آ جائے گا۔ اور جو شخص اس کو ورد کر لے گا آج، انشاءاللہ اس کی مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، اس کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ وہ شخص تو امیر ہوگا ہی، دولت مند ہوگا ہی، اس کو تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، لیکن جو اس کا ہمسایہ ہوگا اس کی برکت سے وہ بھی دولت مند بن جاتا ہے۔ جو اس کے ارد گرد بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے فیوز و برکات ان کو بھی نصیب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے اس سے فیض کیا ملے گا فوری طور پر؟ وہ یہ ہے کہ تمام کام آپ کے آسان ہو جائیں گے، تمام کام، جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ جدھر بھی جائیں گے رب ادھر ہی کامیابی عطا فرمائے گا۔ کوئی مقدمہ چل رہا ہے اس میں بھی کامیابی ملے گی، کہ کاروبار کرنا شروع کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس قدر اس درود پاک کی طاقت اور تاثیر ہے۔ تیسرا کام کیا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا تو آپ کو کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا کام ہے کہ جس کے لیے بڑے بڑے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ کاش ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اور یہ درود پاک پڑھنے والا بندے کو مرتے وقت رب کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے ضرور اس کلمے کا ورد کیجیے گا۔ اور چوتھی بات جو اس درود پاک سے آپ کو فوراً ملے گی، صرف ایک مرتبہ، اس سے آپ کی جان جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ نکلے گی، اور سختی نہیں کی جائے گی۔ آپ کی جان میں سختی نہیں کی جائے گی نکلتے ہوئے، کیونکہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ تڑپتے رہتے ہیں، بستر پر پڑے ہوئے کئی عرصہ ہی گزر جاتا ہے، بڑی مشکل میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کو کوئی اچانک حادثہ نہیں پیش آئے گا، جیسے ایکسیڈنٹ، اس طرح کے معاملات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو، یہ میں تو کہتا ہوں یہ خود بھی درود پاک پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، کہیں وہ دور جاتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت رہے۔ اور پھر پانچواں فائدہ اس درود پاک کا کہ قبر میں وسعت ہو جاتی، قبر تنگ نہیں کرتی، قبر میں اس کو جا کر پریشانی نہیں ہوگی۔ اور چھٹی بات، اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس کو، اس کے خاندان کو، جس کے خاندان میں یہ درود پاک پڑھا جائے، کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اس کے کسی فرد کو رب، اس کی نسلوں کو رب جو ہے محتاجی سے بچا لے گا، لوگوں کی محتاجی سے۔ آج ہم کسی کے ہاں ملازمت کریں تو جس کے پاس ہم ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نخرے نہیں برداشت ہوتے۔ تو اس لیے دوستو، رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اور 7ویں بات ہے کہ مخلوق خدا اس بندے سے محبت کرے گی۔ اور بڑی بات ہے، لوگ آج تسخیر خلق کے لیے بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے ورد وظائف کرتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف توجہ کریں، لوگوں کا رجحان ہماری طرف ہو جائے۔ میں کہتا ہوں سارے وظیفے چھوڑو، یہ ایک مختصر حضور غوث اعظم کا وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ مخلوق خدا، لوگ تمہاری طرف اس طرح آئیں گے، پے در پے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس لوگوں کا کتنا ہجوم ہوگا۔ خاص ان لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں جو الیکشن لڑنے کے قریب ہے، جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں رسپانس دیں، لوگ ہم سے محبت کریں، یا اسی طرح جن کا کوئی کاروبار ہے، دکان ہے، ان کے پاس گاہک نہیں آتے، وہ یہ درود پاک پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ فیوز و برکات ہیں۔
اور انشاءاللہ جو بندہ اس کو روزانہ پڑھے گا ان قریب بہت جلدی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اس کو نصیب ہو جائے گی، اور حضور غوث اعظم کی خاص اس بندے پر نگاہ ہوگی۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ وظائف درود پاک کے یہ عام لوگوں کے وظائف نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اللہ کے اولیاء۔ حضور غوث اعظم کا وظیفہ کیا تھا؟ آپ درود تنجینہ پڑھتے تھے، علامہ اقبال وظیفے درود پاک پڑھتے تھے، 1.25 کروڑ علامہ اقبال نے درود پاک پڑھا ہے، 1.25 کروڑ بار۔ ہم تو 1.25 لاکھ بار نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور ہماری توجہ کہیں کی بھٹک رہی ہوتی ہے۔ بھائی جب فیض لینا ہے تو تھوڑی محنت بھی کرنی پڑے گی، ہم محنت سے بھاگنے والی قوم ہے پاکستانی، ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ دوستو تھوڑی سی محنت کر لیں، آج انشاءاللہ نسلیں سنور جائیں گی، بھاگیں نہیں اس وظیفے سے، بڑا آسان سا عمل ہے۔ میں اب درود پاک کی طرف آتا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ جو کچھ پیچھے بتایا ہے اس کو ذرا آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ اس سے کتنے فائدے ہیں، اور اس کی اجازت صرف ان لوگوں کے ہیں جو لوگ اس عمل کو اس کو سمجھ کر صحیح طریقے سے کریں گے۔ جو بس اگنور کریں گے، بس ادھر ادھر کی چھوڑتے رہتے ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے۔ باوضو کریں گے اور خوشبو لگا کر اپنے جسم کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی ان کے لیے دعا کریں گے۔ اور وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اس کو اس درود پاک کی اجازت مل جائے، وہ کوئی بھی درود پاک 100 بار پڑھ کر کمنٹ میں بتا دے، انشاءاللہ ہماری نظر ان پر خصوصی ہوگی، ان کے لیے خصوصی دعا ہوگی، اور اس درود پاک کا فیض ان کو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا، اور حضور کی نگاہ ہوگی، اور حضور غوث اعظم کا فیض ملے گا۔ اس لیے آپ اس درود پاک کو ضرور پڑھیے گا۔ اور ان دوست احباب سے بھی گزارش ہے جو ویڈیو کو آگے کر کے دیکھتے ہیں اور ان وظائف کی شرائط کو نہیں سمجھتے، وہ جب تک اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھیں گے میرے عملوں سے دور رہیں، میرے وظائف سے دور رہیں، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فردن بیان نہیں ہوتی، کچھ پہلے بیان ہو جاتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ آگے چل کر بیان ہوتی ہیں، کچھ درمیان میں بیان ہوتی ہیں۔ اور اس لیے آپ نے جب اس کے فیوز و برکات کا آپ کو نہیں پتا، آپ فقط یہ دیکھ لیں گے کہ 111 بار پڑھنا ہے، بس پڑھنا شروع کر دیں گے، پتہ ہی نہیں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، تو پھر آپ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے دوستو آپ جو آپ کا شیخ ہے جس سے آپ وظیفہ لے رہے ہیں، کم از کم اس سے محبت کا اظہار کیا کریں، اچھا کمنٹ کریں تاکہ اس کا دل خوش ہو، آپ کے لیے دعا نکلے، ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوست احباب تک پہنچانے کی کوشش کیا کریں تاکہ یہ فیض اسی طرح جاری رہے۔ اور جب تک آپ کے توسل سے لوگ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ کسی کی زندگی آپ کے سہارے بن جائے۔ کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، کہ تم دنیا میں رہنے والوں کے ساتھ محبت کرو، اچھا برتاؤ کرو، کسی مشکل کو دور کرو، انشاءاللہ کل قیامت کے دن رب بھی تمہاری مشکلوں کو آسان فرمائے گا۔ دنیا میں بھی رب آسان فرما دیتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جو سب سے بڑی مشکل ہے رب اس میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس لیے دوستو آپ نے 111 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 41 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلے درود پاک سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ ایک مرتبہ پھر سکرین پر بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدم، دال کے نیچے 2 زیریں ہیں، اس کو آگے میم کے ساتھ ملانا ہے، محمدم معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ یہ درود پاک ہے، اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر 511 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، تو اگر نہیں تو کم از کم 111 مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن عصر کے بعد یا کسی بھی وقت آپ عشاء کے بعد اس کو پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد پوری زندگی اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جب آپ اس کو 111 بار پڑھ لیں تو آخر میں 41 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر رب کی بارگاہ میں رزق، دولت، تمام چیزوں کی دعا کریں، اور اس کا ثواب آپ نے حضور غوث اعظم شہداء کرب و بلا کی ارواح کو پیش کرنے کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اور اپنے مقصد کے لیے جو آپ کا مقصد ہے کم از کم 11 بار آپ نے اس کا نام لینا ہے، 11ویں والے کے نام کے صدقے۔ تو آپ نے پیر 11ویں والے کے ذریعے سے آپ نے 11 مرتبہ اپنے مقصد کا نام لینا ہے، اور نام لے کر پھر آپ نے
یہ اپنے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور پھر اس کو زندگی بھر 111 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی نسلوں کو بھی محتاج نہیں ہونے دے گا رب کائنات۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔